عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا قد أكل به قرينه من الجن قالوا إياك يا رسول الله قال إياي لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير رواہ مسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کے پیدا کرنے کے بعد اسی کے ساتھ اسی وقت ایک فرشتے کو مسلط کر دیتے ہیں، جو فرشتہ پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کو ہمیشہ خیر، بھلائی، نیکی، اچھی چیزوں کی ترغیب دیتا ہے، اچھی باتیں، اچھے کام کرنے کے لیے دل میں باتیں ڈالتا ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالی انسان کے ساتھ فرشتے کو مسلط کر دیتے ہیں بھلائی کی، نیکی کی، اچھی باتوں کی ترغیب دینے کے لیے، ایسے ہی انسان کو جب اللہ پیدا فرماتے ہیں تو پیدا کرنے کے فوراً بعد ساتھ ہی ساتھ ایک اس کا ساتھی جن اور شیطان بھی اس کے ساتھ مسلط کرتے ہیں، جو شیطان اس کو ہمیشہ برائی کی، شر کی، غلط کام کرنے کی، گمراہی کی چیزیں کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کو عوام الناس ہمزات کے نام سے جانتی ہیں۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اس کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ دو چیزیں نہ ہوں، ایک فرشتہ اور دوسرے اس کے ساتھ ہمزاد، یعنی جن، شیطان، اسی کو عوام الناس ہمزاد کہہ دیتی ہے۔ ہمزاد کا لفظ نہ حدیث میں آیا ہے اور نہ قرآن میں آیا۔ قرینہ من الجن کا لفظ آیا ہے کہ جنات اس کے ساتھ مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اس کو شر، برائی، غلط کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس کو اکساتا ہے، اس کو ابھارتا ہے، برائی کے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں دو روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک روایت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها لیلا، ایک رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ کے پاس سے چلے گئے، باہر نکلے۔ تو حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے فکر لاحق ہوئی، مجھے تشویش ہوئی اور مجھے غیرت آئی کہ شاید آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی اور کے یہاں چلے گئے ہیں، کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ فجاء فرأى ما اصنع، چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد آئے، انہوں نے میری حالت کو دیکھا، میری پریشانی کو دیکھا، میری فکر مندی کو دیکھا، میری غیرت کو دیکھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما لک یا عائشہ، اے عائشہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اغرتی، کیا تمہیں غیرت آ گئی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لا یغار مثلی علی مثلک، مجھ جیسی عورت کو آپ کے اوپر، آپ جیسے انسان کے اوپر، آپ جیسے اچھے اور اللہ کے مقرب بندے کے اوپر جو ہے غیرت کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ آپ نبی ہیں، اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے جو ہے پیغمبر ہیں، تو مجھ جیسی عورت کو آپ جیسے مرد کے اوپر غیرت کیوں نہیں آ سکتی؟ فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اقد جاءک شیطان، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا؟ حضرت عائشہ اور حیرت میں پڑ گئی اور سوال کر بیٹھیں، پریشانی میں، حیرت میں، حیرانگی میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا امعی شیطان، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جی آپ کے ساتھ شیطان ہے، بلکہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا آپ کے ساتھ؟ امعک یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے مقابلہ کرنے میں مدد دے رکھی ہے۔ فاسلم، چنانچہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ فلا یأمرنی الا بخیر، تو وہ مجھے صرف بھلائی ہی کا مشورہ دے سکتا ہے، خیر کا ہی مشورہ دے سکتا ہے، اچھی باتوں کی ہی ترغیب دے سکتا ہے، شر کا مجھے حکم نہیں دے سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے نیک بندے ہوں گے ان کے اوپر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوگا، کوئی جو ہے اس کا قبضہ نہیں چلے گا، اس کا کوئی زور نہیں چل پائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوئی یہ بات کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد، اس کا جن، اس کا شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے پیدائش کے وقت سے لے کر کے، جیسے فرشتوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوگا، دین سے بہت زیادہ قریب ہوگا، نمازوں کا پابند
اور اسی طریقے سے تسبیحات کا پابند اور برائی کے ماحول سے دور ہوگا، تو یہ جو نفس ہوتا ہے، یہ جو شیطان ہوتا ہے، یہ جو ہمزاد ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر اٹیک نہیں کر پاتا ہے۔ جو انسان اپنے دین سے جتنا زیادہ دور ہوگا، جتنا دین سے غافل ہوگا اور جتنا اپنے رب سے دور ہوگا، تو شیطان اس کے اوپر اتنا زیادہ حملہ کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے جس سے پتہ چلا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد ہوتا ہے، اس کا جن ہوتا ہے، اس کا شیطان ہوتا ہے جو اسے شر اور برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک روایت اور ہے، اس روایت کے راوی عبداللہ بن مسعود ہے، جس کو میں نے ابھی اسٹارٹنگ میں پیش کیا۔ اس حدیث کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما منکم من احد، تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، الا قد اکل به قرینہ من الجن، مگر اس کے ساتھ اس کا ہمزاد، اس کا قرین۔ ہمزاد کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمسن، جڑوا، جو ساتھ پیدا ہوا ہو، اس کے ساتھ اس کا قرین، اس کا ہمزاد جنات میں سے پیدا نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے وہی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی؟ ایاک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی فرمایا ایایا، میرے ساتھ بھی میرا شیطان مسلط کیا گیا ہے، میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا ہے، ہاں لیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن اللہ نے میری مدد فرما رکھی ہے اسے مقابلہ کرنے کی۔ فلا یأمرونی الا بخیر، چنانچہ وہ مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے، شر کا حکم نہیں دے سکتا۔ تو اس حدیث سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوگی کہ ہر انسان کے ساتھ موکل ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ جن ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے، ہمزاد ہوتا ہے۔ ان میں سے تو ایک فرشتہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو نیکی اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو اچھی اور اسی طریقے سے نیک کام سکھاتا ہے اور اس کے قلب میں خیر و بھلائی کی چیزیں ڈالتا ہے۔ حدیث میں اس کو ملہم کہا جاتا ہے، الہام کرنا، القاء کرنا، دل میں اچھی باتیں ڈالنا۔ دوسرا جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کے راستے پر ڈالتا ہے، چنانچہ وہ گناہ و معصیت کی باتیں بتائے گا اور دل میں برے برے خیالات، برے برے وساوس پیدا کرتا رہے گا۔ اس کو وسواس کہا جاتا ہے، جو سورہ ناس میں جس کی پناہ مانگی گئی، من شر الوسواس الخناس۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک ہے ملہم، ایک ہے وسواس۔ ملہم اچھی چیزوں کی تلقین کرتا ہے، اچھی چیزیں دل میں ڈالتا ہے، وہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک جو بری چیزوں کی ترغیب دیتا ہے اسے وسواس کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جس طریقے سے جنات کا انکار کرتے ہیں، جادو کا انکار کرتے ہیں، ایسے وہ ہمزاد کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بہرحال ہمزاد کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں ہمزاد کا لفظ نہیں آیا، قرینہ من الجن کا لفظ آیا ہے، اور وہ جنات ہیں، وہ شیطان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس طریقے سے فرشتے ہیں ایسے ہی سے جنات و شیطان ہیں۔ بہرحال ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ہمزاد، اس کا جن، اس کا شیطان بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ باقی مرنے کے بعد وہ ہمزاد کہاں چلا جاتا ہے، نہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے، نہ حدیث میں اس کا کہیں ذکر ہے۔ زندہ انسان کا ہمزاد کہاں رہتا ہے یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں پر رہتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ سمجھ میں؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے، بخاری سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، جنات کو اتنی قدرت، اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ خون کے گردش کرنے کی طرح انسان کی رگوں میں شیطان بھی گردش کرتا ہے، جس طریقے سے خون گردش کرتا ہے، خون دوڑتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی ہمزاد سے متعلق، جنات سے متعلق، شیطان سے متعلق۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے عاملین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کی روح کو کسی اور کے جسم میں حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور وہ ڈھونگ رچتے ہیں، تماشا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر حاضر کر دیا، جس کی وجہ سے انسان پھر سچ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے نان مسلم بھائی، اگر اس کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، چاہے وہ سوسائڈ کر کے مرا ہو، خودکشی کر کے مرا ہو، یا ایکسیڈنٹ سے مرا ہو، یا یوں ہی اپنے ہاتھ پیر کو کاٹ لیا ہو اس نے، تو سوچتے ہیں کہ اس کی روحیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھٹکتی رہتی ہیں اور کسی اور کے اوپر بھی وہ اٹیک کرتی ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ مرنے کے بعد ارواح انسانی، یعنی کسی انسان کی روح کسی اور کے جسم میں حاضر ہو جائے۔ ایک انسان مر گیا تو اس کی روح ختم، اس کے ساتھ چلی گئی، اس کی روح کسی اور کے جسم میں نہیں آ سکتی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روحوں کو کسی اور کے جسم میں حاضر کرنے کا دعویٰ کرنے والے عاملین یہ جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، یہ تماشا رچتے ہیں، ڈھونگ مچاتے ہیں۔ کسی اور کی روح کسی اور کے جسم میں حاضر نہیں ہو سکتی، یہ امپاسبل ہے، محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا بھئی؟ اگر انسان نیک ہے تو جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے وہ کیوں آئے گا؟
اس کی روحیں کیوں آئیں گی؟ اور اگر وہ برا ہے تو عالم برزخ میں عذاب سے اس کو چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اور فرشتے اس کو کیوں کر بھاگنے دیں گے؟ البتہ جو لوگ کسی اور کے جسم میں روحوں کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ روحیں نہیں ہوتی ہیں، وہی وہ جنات ہوتے ہیں یا پھر شیطان ہوتا ہے وہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کو ہم حمزات بھی کہتے ہیں۔ روح الگ چیز ہے اور حمزات الگ چیز ہے، جنات الگ چیز ہے، شیطان الگ چیز ہے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کی روح جو ہے وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے، اچھی روح ہے تو وہ جنت میں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ بری روح ہے تو وہ دوزخ میں، عالم برزخ میں ہے۔ وہ جنات ہوتے ہیں، شیطان ہوتا ہے، حمزات ہوتا ہے جو کسی کی جسم میں حاضر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح گردش کرتے ہیں۔ جیسے انسان کی باڈی میں خون، بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، خون گردش کرتا ہے، ایسے شیطان بھی انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں دو باتیں ہوں گی، ایک تو حمزات سے متعلق میں نے وضاحت کر دی کہ ہر انسان کے ساتھ حمزات ہوتا ہے، جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حمزات کو بھی پیدا فرما دیتے ہیں جو اس کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو حمزات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنات اور شیاطین کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک دوسری بات جو عاملین نے ڈھونگ مچا رکھا ہے اور اسی طریقے سے بیوقوف بنا رکھا ہے کہ اس کی روح کو ہم نے اس کے جسم میں حاضر کر دیا، یا کسی کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سمجھا، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لیا، تو اس کی روحیں بھٹک رہی ہیں، اس کے اوپر آ رہی ہیں، اس کے اوپر آ رہی ہیں، یہ سب بکواس ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ روحیں اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہیں، روحوں کو کسی اور کے جسم میں حاضر نہیں کیا جا سکتا، یہ امپاسبل ہے، یہ محال ہے۔